اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ کافر ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا، اور پھر وہ لوگ جو کافر بھی ہوں اور عہد شکن بھی ہوں، وعدہ خلافی کرنے والے، عہد کو توڑنے والے، تو فرمایا کہ اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ، فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں، آپ کا ان کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے، جنگ میں وہ شریک ہو جائیں، تو پھر کیا کریں؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو انہیں ایسا قتل کرو کہ جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ، انہیں ٹھیک ٹھاک کر کے زچ کرو اور بہترین انداز میں ان کی طبیعت صاف کرو اور انہیں قتل کرو اور ان کی ہمتیں توڑ دو اور ان کی جماعتیں جو ہے منتشر کر دو، حملہ کرو کہ وہ تو قتل ہو جائیں اور ان کے جو پیچھے وارث ہیں پھر وہ بھی تمہارے خوف سے جو ہے وہ لرزنے لگیں اور ان کی بھی ہمت نہ پڑے کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ جنگ کرنے کے لیے آ سکیں۔ تو اس وجہ سے ان کی ہمتیں بالکل توڑ دو اور ان کے وارثوں کو، پسماندگان کو بھی جو ہے وہ بھگا دو، لعلہم یذکرون، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت حاصل ہو۔ قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے تو تم نے انہیں رعایت نہیں کرنی، انہیں ٹھیک ٹھاک انداز میں ان کی طبیعت صاف کرنی ہے، اور پھر بعد میں کیا کہا؟ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں گے، یعنی کہ کفار کو سمجھانے کا طریقہ ہی جہاد ہے۔ کفار جو ہیں وہ پیار کی بات سمجھنے والے نہیں ہیں، جذبہ خیر سگالی یہ منافقت ہے میرا خیال سے، کہ جناب ابھینندن آتا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اور آپ جو ہے اس کو چائے شائے پلا کر جو ہے واپس بھیج دیتے ہیں، یہ جذبہ خیر سگالی ہے۔ میں نے تو ایسا جذبہ خیر سگالی کہیں نہیں پڑھا، ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو ان کو بہترین انداز میں ان کو قتل کرو تاکہ ان کے پیچھے جو پسماندگان ہیں ان کے بھی جذبے جو ہے وہ پست ہو جائیں اور ان کی ہمتیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ اللہ کے دین کو قبول کر لیں، شاید کہ وہ ذکر کو قبول کر لیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ لیکن یہاں اپنا ہی قانون ہے اور اپنے ہی ان کے جو ہے وہ اصول ہیں کہ جناب اس کو بالکل امن کی حالت میں اور جذبہ خیر سگالی کے نام پر جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اور یہی نہیں، باقی بھی بہت سارے دہشت گرد آئے، ریمن ڈیوس ہے، باقی لوگ ہیں، یہاں پر آئے اور ان کو بالکل اپنے باپ کی طرح جو ہے وہ ادب کرتے ہوئے ان کو ان کا جو ہے وہ رسا تک پہنچا دیا۔ اگر دشمن ہیں تو صرف یا رسول اللہ کہنے والوں کو دشمن ہیں، کیا یہ لوگ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور ان سے بدتر ہیں کہ جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور گولیوں کے ساتھ جو ہے ان کو تبازو کی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ کافروں کے خلاف آپ نے ڈٹ کر لڑنا ہے اور ان کے ساتھ رعایت نہیں کرنی۔ مزید اگر آپ سنیں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر تم کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ کرو، تمہیں خطرہ ہو کہ یار ہمارا ان سے وعدہ تو ہے لیکن یہ وعدہ خلافی کریں گے، یہ وعدے کو پورا نہیں کریں گے، اس طرح کے اس کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں، قرائن پائے جاتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دیں گے اور عہد پر قائم نہ رہیں گے، تو پھر کیا حکم ہے؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری کی حیثیت سے، کہ ہم بھی تم سے کم نہیں ہیں، اگر تم اپنے عہد کو پورا نہیں کرنے چاہتے تو ہم بھی تمہارا عہد تمہاری طرف پھینک رہے ہیں اور ہم بھی اس کی پاسداری نہیں کریں گے، ہم سے بھی یہ امید نہ رکھنا۔ یعنی انہیں اس عہد کی مخالفت کرنے سے پہلے آگاہ کر دو کہ تمہاری بدعہدی کے قرائن پائے گئے، لہٰذا وہ عہد قابل اعتبار نہ رہا، اس کی پابندی نہ کی جائے گی۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ رب العزت وعدہ خلافوں کو، دغا کرنے والوں کو، دھوکے بازوں کو، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنی دفعہ مذاکرات ہوئے مسلمانوں کے ساتھ
اور خود بھی عاشقان رسول بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم بھی بڑے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اور حضور کے دین کے نام پر، حضور کی ناموس کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر ان کی کیا خدمات ہیں؟ صرف یہی کہ مسلمانوں کا ٹیکس کا جو ہے پیسہ اپنے جو ہے باپ کی کمائی سمجھ کر کھا رہے ہیں، صرف یہی کام ہے ان کا۔ تو اللہ رب العزت ایسے دھوکے بازوں کو پسند نہیں کرتا کہ ایک دفعہ مذاکرات ہوئے پھر توڑ دیے، پھر مذاکرات ہوئے پھر چھوڑ دیے، پھر مذاکرات ہوئے۔ یہ صرف مذاکرات کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے، مذاکرات کا ٹائم لیا جاتا ہے اور ادھر مسلمانوں کے قتل کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اللہ ایسے دھوکے باز بدبختوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ جنگ بدر سے بھاگ کر قتل اور قید سے بچ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ شاید بدر کی جنگ جو ہے وہ آخری جنگ تھی، جہاد تو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ کافر اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم اس میں جو ہے وہ بہا کر نکل گئے اور بچ گئے ہیں۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے اپنے گرفتار کرنے والوں کو، جنہوں نے انہیں گرفتار کرا ہے کیا ہے وہ ان کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے، کفار کو باقاعدہ للکار کر کہہ رہا ہے کہ بدر میں بچ کر بھاگنے والوں تم مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مسلمان کی تو یہ شان تھی، آج مسلمان جو ہے وہ خود گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور خود جو ہے وہ جذبہ خیر سگالی کے نام پر کبھی کسی نام پر بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ تو مسلمان کی علامت ہی نہیں تھی، مسلمان کی پہچان ہی جہاد تھی اور ایمانی قوت کے ساتھ للکارنا تھا۔ اچھا، جذبہ خیر سگالی کے نام پر جو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، بتائیں کیا کشمیر میں امن ہو چکا ہے یا بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں؟ یہ ساری منافقت ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ ورنہ قرآن کا انداز تو دیکھیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو بدر میں بچ کر بھاگنے والے کافر ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ جائیں گے ہمیشہ کے لیے، نہیں۔ انہم لا یعجزون، وہ مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن مسلمان بن کر تو رہیں۔ اگر صرف نام کے مسلمان ہیں اور کام کافرانہ ہے تو ایسے مسلمانوں کو مدد نصیب نہیں ہوتی۔ جو نام کے بھی مسلمان ہو، کام کے بھی مسلمان ہو، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ طرز زندگی جو ہے، یہ طرز حکومت جو ہے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، قرآن و سنت سے جو ہے اس کے احکام سے صریحاً بغاوت ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں۔ اور مزید آگے کیا ارشاد فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے لیے تیار رکھو، ان کے لیے باقاعدہ تیار رہو جو تمہارے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، جذبہ خیر سگالی کی بھیک نہ مانگتے رہو بلکہ تم ان کے ساتھ جہاد کے لیے تیار رہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم، کتنی تیاری کرو، مَسْتَطَعْتُم، جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے، جتنی تمہاری قوت ہے اور طاقت ہے، اپنی قوت اور طاقت اور صلاحیت کے مطابق تم جو ہے وہ تیاری کرو ان کے لیے، من قوتٍ، جو قوت تمہیں بن پڑے، جتنی تمہارے پاس قوت ہے، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، تم چاہے وہ ہتھیار ہوں یا قلعے ہوں یا تیر اندازی ہو، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تم تیار کر سکتے ہو تم تیار کرو۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رمی یعنی کہ تیر اندازی بتائے کہ تم اپنی قوت کا اظہار کرو اور اپنی قوت کو مزید اکٹھا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اس کے ساتھیوں پر رحم فرمائے، ان کی بخشش فرمائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، کہ جنہوں نے پاکستان کو بہترین تیر بنا کر دیے۔ یہ قرآن کا یہ حکم تھا جس پر عمل ہوا ہے کہ تم اپنی حیثیت اور اپنی قوت اور اپنی استطاعت کے مطابق کافروں کے لیے تیر تیار کر کے رکھو۔ جو خالق ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کافروں کے لیے جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہو، تم جہاد کے لیے تیار رہو۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جذبہ خیر سگالی والے نہیں ہیں، یہ جہاد والے ہیں۔
ان کی طبیعت جذبہ خیر سے گالی سے صاف نہیں ہوگی، یہ پیار کی باتیں ماننے والے نہیں ہیں اور یہ جہاد کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ان کے لیے جو ہے تم تیر اکٹھے کرو اور اپنی حفاظت کے جو ہے وہ آلات اکٹھے کرو، من رباط الخیل، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو تم گھوڑے بناؤ، آپ جو ہے وہ جہاز ایسے تیار کریں، جنگی جہاز کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ کافروں پر حملہ کیا جا سکے آج کے دور میں، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اچھا یہ سارا کچھ تیر ہیں، گھوڑے ہیں، ایٹم بم ہیں اور جنگی جہاز ہیں، یہ سارا کچھ بنا کر پھر کیا کریں؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ، تم اپنے ایٹم بم کے ذریعے، اپنے جو ہے وہ جنگی جہازوں کے ذریعے، اپنی فوج کے ذریعے اپنی مکمل تیاری میں رہو اور اس کے ذریعے تم کافروں پر جو ہے وہ اپنا رعب جتلاؤ اور ان پر ان کی جو ہے وہ دھاک بٹھاؤ، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ عدو اللہ و عدوکم، وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، وہ اللہ کی بھی دشمن ہیں اور وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں تو یعنی کفار اہل مکہ ہوں یا دوسرے کافر ہوں، وآخرین من دونہم، ان پر بھی دھاک بٹھاؤ اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں پر بھی تم دھاک بٹھاؤ۔ وہ کون ہیں؟ ابن زید کا قول ہے کہ یہاں اوروں سے مراد منافقین ہیں، کہ کافروں پر بھی اپنی دھاک بٹھاؤ اور منافقین پر بھی، کہ یہ بھی منافقت چھوڑیں اور صحیح انداز سے اسلام کو قبول کریں۔ اور حسن کا قول ہے کہ کافر جن جو ہیں وہ مراد ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ کافروں پر بھی اپنا رعب بٹھاؤ اور دھاک بٹھاؤ، خوف طاری کرو باقاعدہ ان پر، اور ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان پر بھی۔ لا تعلمونہم، کہ جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی کہ ایک تو وہ دشمن ہے جسے تم جان رہے ہو، اور کچھ وہ ہیں جو اندر ہی اندر تمہارے خلاف تیاری کر رہے ہیں وہ بھی تمہارے دشمن ہی، اور اللہ انہیں جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے کہ وہ اندرون خانہ تمہارے خلاف کیا کچھ کر رہے ہیں۔ وما تنفقون من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، تمہیں جو ہے اس کی جزا وافر مقدار میں دی جائے گی۔ اور اس معاملے میں، جنگ کی تیاری میں اور اپنی قوت اور طاقت کو اکٹھا کرنے میں جو کچھ تم خرچ کر دو گے، اللہ بہترین انداز میں تمہیں جو ہے اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، اور یقیناً ڈاکٹر عبد القدیر خان یا اس کے ساتھی جو ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنے بڑی قیمتی چیز بنا کر پاکستان کو پیش کی، اس کی جزا اللہ رب العزت یقیناً جو ہے انہیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اس سلسلے میں، اور جس قوم نے اس وقت تنگی کو برداشت کیا یا بھوک افلاس کو برداشت کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے خرچ کیا، تو ان کو بھی پورا جو ہے وہ جزا دی جائے گی اور اجر دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور کسی طرح تم گھاٹے میں نہیں رہو گے، یعنی کہ جہاد کی تیاری میں تمہیں مشکلات بھی پیش آئے تو اس سلسلے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں پورا اجر دیا جائے گا، اور جب تم تیاری کر لو گے تو پھر تم کسی گھاٹے میں نہیں رہو گے، پھر تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ یار ہم نے اتنا کچھ خرچ کیا اور ہمیں تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ فائدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آج سارے کافر جو ہیں وہ پاکستان سے آنکھ ملانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی ٹانگوں میں پانی نہیں ہے، یہ بالکل بزدل قسم کا جو ہے وہ طبقہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے، جو اسلام سے بھی باغی ہیں اور مسلمانوں کے جو ہے وہ اسلاف کی جو تعلیمات ہیں اس سے بھی باغی ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کیا ہے کہ جناب ان کو اچھے انداز میں قتل کرو اور ان کے ساتھ بالکل تیاری رکھو جنگ کی، اور یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، مذاکرات سے ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہماری حکومت نہیں جی، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور بدبختو کافر کے ساتھ بات ہو تو جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر مسلمانوں کے ساتھ بات ہو تو پھر جنگ ہی مسئلے کا حل ہے۔ مسلمانوں کے مطالبات کیوں نہیں منظور کیے جاتے؟ ان کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہے، شیلنگ کے ساتھ کرنی ہے، گولیوں کے ساتھ کرنی ہے، مسلمانوں کو مارنا ہو تو پھر جنگ جائز ہے، اور اگر کافر کے ساتھ بات کرنی ہو تو پھر جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ جو زندگی ہے، یہ جو طرز حکومت ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ فرعون نہیں بچا، نمرود نہیں بچا، یزید نہیں رہا، تو رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے۔
انہوں بھی نہیں ہے، مسلمانوں پر جتنا ظلم کریں گے آخرت میں اس کا پورا جو ہے وہ عذاب ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے ہوش کے ناخن لیں، یہ مسلمان بھائی ہیں، پرامن لوگ ہیں اور محب وطن لوگ ہیں، ان کو قتل کر کے تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ اس وجہ سے جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو قبول کیا جائے، اور ان کا مطالبہ کوئی غلط تو نہیں ہے کہ گستاخان رسول کا نمائندہ آپ کے اسلامی ملک میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، آخر کیوں ہے؟ اور صرف تم نے اس کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا ہے، اس پر بحث کرنی ہے اور قانونی طریقے سے اس کو باہر نکالنا ہے، تم اس کے معاملے کو اپنے پارلیمنٹ میں لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس سے بڑی بھی بدبختی ہو سکتی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ یا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے دلوں پر بھی مہرے ہیں، آنکھوں پر بھی مہرے ہیں، کانوں پر بھی مہرے ہیں، بالکل ڈنگر قسم کے لوگ ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح اگر آنکھیں بند کر کے زندگی گزاریں گے تو آخرت میں عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ آخرت کا عذاب کا جو ہے پھر ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ ظلم کے خلاف جتنا ہو سکے آپ آواز بلند کریں، ہم اور کچھ نہ صحیح اس چڑیا جتنی اوقات تو رکھے نا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے چونچ میں جو ہے وہ پانی لے کر آئی تھی اور ڈالا تھا، ہم کم از کم ان کے ظلم میں جو ہے وہ ہم راضی تو نہ رہے نا۔ اور یہ تو حدیث پاک کا حکم ہے، چاہے جو مرضی منع کرتا ہے کرتا رہے۔ ظلم دیکھیں، ہاتھ سے منع کر سکتے ہیں، ہاتھ سے منع کریں، اور ہاتھ سے منع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے منع کریں۔ زبان سے بھی اگر منع کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو کم از کم دل سے تو اس کو برا سمجھے نا۔ لیکن یہ حکومت ہے کہ زبان سے بھی کہنے سے پابندی لگ چکی ہے کہ جناب اگر کسی نے مسلمانوں کے خلاف ظلم پر آواز اٹھائی تو اس کو جناب نظر بند کر دیا جائے گا۔ اب آزادی صحافت کہاں ہے؟ اب آزادی صحافت پر حرف نہیں آیا، تو یہ جو افراتفری ہے، پرامن لوگوں پر گولیاں برسانا اور ان کو دہشت گرد کہنا اور ریمنڈ ڈیوس اپنے باپ کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ آخرت آئے گی تو خبر لگے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے اور اس کا عذاب کتنا نصیب ہوگا ان لوگوں کو۔ اللہ رب العزت انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور اب بھی وقت ہے کہ ان کے مطالبات کو منظور کیا جائے اور گستاخان رسول کے جو حامی ہیں ان کو ملک سے نکالا جائے، اور اللہ رب العزت دین اسلام کی جو ہے وہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق